کچھ بہار نہ دیکھی شباب کے اکبر نے کچھ بہار نہ دیکھی شباب کے تکلیف 3 روز سہی کہتے آپ کی شدت وہ پیاس کی وہ تپش آفتاب اور بے کسی وہ صبت رسالت ماں ہائے ہائے اور بے کسی وہ صبت رسالت ماں سینہ چھدے پسر کا تو کیا دل کو کر پڑے ایوبی جو ہو تو کلیجہ نکل پڑے ایوبی جو ہو تو کلیجہ نکل پڑے ایوبی جو ہو تو کلیجہ نکل پڑے یہ ذکر تھا کہ آ گیا رن میں وہ خستہ جاں اکبر کو بولے دیکھ کے کچھ فوج کے جوان کس خان ماں کا آہا مٹاتا ہے یہ نشان کس باغ کی بہار کو کرتا ہے بے خزاں کس باغ کی بہار کو کرتا ہے یہ خزاں کس باغ کی بہار کو کرتا ہے یہ کس ماں کو اپنے سوگ میں اس نے بٹھایا ہے کس باپ کے جگر پا چھری کو پھرا کس باپ کے جگر پا چھری کو پھرا ناگاہ فوج کی سے عمر نے کیا کلا یہ وقت کارزار ہے ایسا کنان شاہ بس ہے یہی بساط شہنشاہ خاص مارا گیا یہ شیر تو مر جائیں گے امام مارا گیا یہ شیر تو مر جائیں گے امام لوٹو جناب فاطمہ زہرا کے باغ ٹھنڈا کرو حسین کے گھر کے چراغ ٹھنڈا کرو حسین کے گھر کے چراغ ہاں غازیوں نہ اس کی جوانی کا غم کرو نیزے پہ نیزے مارو ستم پر ستم کرو برچھی اٹھاؤ ہاتھ میں تیغیں علم کرو نخل مراد سبتے نبی کو قلم کرو نخل مراد سبتے نبی کو بیٹھ سنیں ارے بیٹا نہ جب رہا تو کدھر جائیں گے حسین گھوڑے سے یہ گرے گا تو مر جائیں گے گھوڑے سے یہ گرے گا تو مر جائیں گے گھوڑے سے یہ گرے گا تو مر جائیں گے سنتے ہی حکم دوڑ پڑی فوج ہے ستم
تلوار ایک لگی کہ ہوئی پسلیاں قلم یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خم رکھ دی گلے پہ شیش نے شمشیر تیز دم رکھ دی گلے پہ شیش نے شمشیر تیز غل تھا کرو نہ رحم تنے پاس پاش دوڑا دو گھوڑے اکبر مہرو کی لاش دوڑا دو گھوڑے اکبر مہرو کی لاش دوڑے صدا یہ سنتے ہی بس شاہ بحرو بس سر پیٹنے کی جا ہے کہ ہنستے تھے اہل شہر کہتا تھا شمرو اے پسرے سید البشر کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں مر گیا پسر کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں مر گیا برچی ہماری سینہ اکبر پچل گئی دل اور جگر کو توڑ کے باہر نکل دل اور جگر کو توڑ کے باہر نکل دو بند کی زحمت پھر گرتے پلتے لاشیں عباس پر گئے اور بولے کچھ سنا علی اکبر تو مر گئے اور بولے کچھ سنا علی اکبر تو مر گئے ہم ڈھونڈنے کو چار طرف ننگے سر گئے معلوم ہے تمہیں علی اکبر کدھر معلوم ہے تمہیں علی اکبر کدھر ارے لایا ہوں التجا یہ برادر کی لاش پر عباس لے چلو ہمیں اکبر کی لاش عباس لے چلو ہمیں اکبر کی لاش عباس لے چلو ہمیں اکبر کے آخری بند ناگاہ آئی حضرت زہرا کی یہ صدا ہائے ہائے حسین تیرے تڑپنے کے میں فدا دم توڑتا ہے گود میں میری یہ محلقہ مرتا ہے کوئی آن میں آ میرے دل مرتا ہے کوئی آن میں آ میرے دل ارے دیکھے یہ تم کو تم اسے ایک بار دیکھ لو آؤ پسر کا آخری دیدار آؤ پسر کا آخری دیدار دے اکبر نے کچھ بہا کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے پہچان اور بیگانہ ہے انسان سے اب تک انسان اس جہالت میں کہاں علم خدا کا امکان شرط اول ہے کہ حاصل ہو بشر کا عرفان
ذکر بھی آپ نہ اللہ کا للہ کرے، فقط انسان سے انسان کو آگاہ کرے۔ دوست اپنا ہے تو انسان کے دامن کو نہ چھوڑ، ہاں اسی حبل متی کی طرف ادراک کو موڑ۔ دل تو دل ہے کسی پتھر کو بھی جھنجلا کے نہ توڑ، کہ یہ انداز ہے اللہ کی وحدت کا نچوڑ۔ گو قباحت ہے بڑی کافر یزدان ہونا، اس سے بدتر ہے مگر کافر انسان ہونا۔ پھر تو کھل جائے گی یہ بات کہ بے حب انام، نہ ولایت نہ امامت نہ رسالت نہ پیام، دل ہے بے سوز تو محمل ہے طواف و احرام، سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام، ان کو سرکار رسالت کے پیام آتے ہیں، جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ اپنے یاروں کی محبت ہے مزاج انسان، آپ بھی اپنے رفیقوں پر گوہر افشاں، دل سے تھا شمر بھی اپنے رفقا پر قربان، آپ اور شمر ہے اس سطح پر بالکل یکساں، ہاں جو دل میں چمن حب عدو کھل جائے، آپ کو سطح حسین ابن علی مل جائے۔ تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مضطر کو جو کیف تمکین، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبین، اپنے زانوں پر جو دکھیا کو سلا لیتا ہے، اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے۔
بزم اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین، طاعت متصل و حمد مسلسل تھے حسین، شاہد کل بدن حجلہ مقتل تھے حسین، ہادی پختہ و انسان مکمل تھے حسین، سایہ تیغ میں بھی درس وفا دیتے تھے، انتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے پر جب آئے تو 72 تھے حسین، سرپرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ کل یہاں اس سلسلے کی آخری تقریر ہے، اور پرسوں رات کو یہیں 8:30 بجے جشن تاج پوشی حضرت حجت منعقد، اس طرح سے ہم اختتام ایام عزا کا اعلان کریں گے۔ آج میرے لیے یہ امر صلوات بآواز بلند۔
और सलावत। काबिल तशवीश है यह बात कि मैं सही तौर पर आज किसी मुफस्सल तकरीर के काबिल नहीं हूँ और ये भी नहीं चाहता था कि किसी और के ज़िम्मे यह काम किया जाए, इसलिए मैंने यह मुनासिब जाना कि कुछ देर के लिए आपको रहमत दी जाए। आज पंचशंबा है और माह मुबारक रबीउल अव्वल का पहला पंचशंबा। आज हरम सैयद शुहदा में बड़ी धूम है, बड़ा मजमा। एक अजीब कैफियत होती है माह मुबारक रबीउल अव्वल के पहले पंचशंबे पर। दूर दूर से लोग आते हैं इस रात को बसर करने के, क्योंकि आम तौर पर बच्चों को भी, जवानों को भी, औरतों को भी यही दर्श दिया जाता है कि तहत क़ुब्बा दुआ कबूल होती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि शब जुमा रोज़े पर हाजिर रहें। और वो कौन शख्स है कि जो मुस्तर नहीं, वो कौन शख्स है जो परेशान नहीं, वो कौन शख्स है जो दुआ के लिए बेचैन नहीं। मगर हर शख्स ये चाहता है कोई मुनासिब वक्त हो, कोई मुनासिब मकाम हो, कोई सही जगह हो तो दुआ की जाए और इस शान से की जाए कि खालिक फिर उस दुआ को उस वास्ते के साथ कबूल ही फरमा ले। ये सूरत है कि आज दूर दूर से रोज़ा सैयद शुहदा पर लोग जमा होते हैं। आप में से अक्सर हज़रात ने करबला में शब जुमा बसर करने की कोशिश की होगी। रात भर एक अजीब कैफियत होती है और फिर सबसे ज्यादा काबिल जिक्र बात वो ये होती है कि हर थोड़ी देर के बाद एक न एक जाकिर खड़ा हो जाता है, फारसी में, अरबी में, जिसकी जो ज़बान हो, और ज़री को मुखातब करके वो अपनी तकरीर को शुरू करता है, मसाइब को बयान करता है, सैयद शुहदा का जिक्र करता है। मगर एक खास बात जो हमने देखी वो ये कि उमूमन जितने जाकिर खड़े होते हैं पढ़ने के लिए वो सब के सब एक ही मजलूम का हाल पढ़ते हैं, एक ही शहीद का हाल पढ़ते हैं शब जुमा, और वो शहीद है अली अकबर। मालूम नहीं क्या बात है, बाप को खिताब करके बराबर वो 18 बरस के लाल का तस्करा, वो अरबी में हो तो, फारसी में हो तो, किसी जबान में हो, उसने खड़े होकर जिक्र शुरू किया और अजीब शान से दुहाई दी, अजीब शान से खिताब किया, अजीब गुफ्तगू की। लोगों ने पूछा कि क्या बात है कि शब जुमा इतना ज्यादा जिक्र क्यों होता है शहजादे का? तो बाद अहले दिल ने कहा कि यूं ही जाकिरीन पढ़ा करते थे कि किसी के ख्वाब में सैयद शुहदा आए और फरमाया यूं तो हर जिक्र मुझे पसंद है, यूं तो हर मजलूम के हाल पर रोता हूं, मगर जब कोई जाकिर अली अकबर का बयान करता है तो मैं जरी में तड़प तड़प के रोता हूं, इसलिए कि उस जवान को अब तक मैंने अपने सीने के नजदीक लगाए रखा। मालूम नहीं क्या बात है, एकाएक ये ख्याल पैदा हुआ कि हम आज जो कुछ वक्त हमको मैसर है वो इस शहजादे की नजर करें, और इसलिए नजर करें कि शायद अगर 2 आंसू निकल सकें तो उसके बाद मुमकिन है आपकी दुआएं कबूल हो जाएं। और जो कुछ जिंदगी है वो इन्हीं दुआओं के साथ वाबस्ता है, इंसान इसी तरह से दुआ करता है। हुसैन इब्न अली अकबर का जिक्र सुन के रोते हैं, बहुत रोते हैं।
میں شہزادے کے متعلق دو چار باتیں عرض کروں. بعض علماء مقاتل نے لکھا کہ اس شہزادے کو بچپن سے ثانیہ زہرا نے پالا ہے، زینب نے پالا ہے. ام لیلا نے کبھی جوش محبت سے گود میں لیا ہے تو لیا ہے، ورنہ دن اور رات یہ بچہ پھوپھی کے پاس رہا ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی حسین ابن علی اکبر کو لے کے باہر جاتے تو زینب دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی، جب تک علی اکبر واپس نہ آ جائے، جب تک علی اکبر واپس نہ آ جائے زینب کو چین نہیں ملتا. یہاں تک کہ اللہ نے زینب کو بھی اولاد دی، اون و محمد پیدا ہوئے، لیکن شہزادی کی پوری توجہات کا مرکز یہی صاحبزادہ رہا. نگاہیں علی اکبر پہ رہیں، بار بار یہی دعا کہ اللہ میرے اکبر کو وہ دولت عطا کر کہ رہتی دنیا تک علی اکبر یاد رہیں، میرے اکبر کو وہ جوانی عطا کر کہ رہتی دنیا تک وہ جوانی باقی رہے. دونوں دعائیں زینب کی قبول ہو گئی. اب رہتی دنیا تک علی اکبر جوان ہے اور رہتی دنیا تک علی اکبر ہی کا تذکرہ ہوتا رہے. علی کی اولاد موجود ہے کربلا میں، کیا کہنا عباس کی جوانی کا. 32 برس کا سن و سال عباس کے اور 3 بھائی بھی موجود ہیں، کیا کہنا ان کی جوانیوں کا. ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی حمزہ ہے، کوئی جعفر ہے، کوئی حیدر ہے، ایسے تربیت یافتہ اس گھرانے کے آداب سے واقف ساری چیزیں، مگر کچھ اور ہی مقام ہے علی اکبر کا، کچھ اور ہی مقام ہے. بارگاہ ابو الفضل عباس میں معذرت سے عرض کروں گا کہ شہزادے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علی کے نائب ہیں، مگر یہ سوء ادبی صحیح اور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر میں کیا کروں. اولین و آخرین میں کوئی محمد کی تصویر نہیں ہے، اولین و آخرین میں کوئی محمد کی تصویر نہیں ہے. حسین ابن علی کا یہ عالم ہے کہ مدینے میں سب کے سامنے سب کی موجودگی میں کہتے ہیں تم نے دیکھا میرے بچے کو، یہ میرے نانا سے کس قدر مشابہ ہے، یہ میرے نانا سے کس قدر مشابہ ہے. جب کبھی نانا کا ذکر ہوتا تو جی بھر کے حسین دیکھ لیتے علی اکبر کو. صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا فرزند رسول ایک ضعیف انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ صادق آل محمد سے پوچھا فرزند رسول ایک ضعیف انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا سب سے بڑی اس کی دولت یہ ہے کہ اللہ اس کو ایک جوان بیٹا عطا کرے اور وہ جب باپ کے سامنے چلے اور پھرے اور باپ کی نگاہیں بیٹے کے ساتھ ساتھ جائے تو یہ ہے سب سے بڑی دولت. اور یہ کہہ کے کہنے لگے ہاں میرے دادا کو بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا. سواریاں جب مدینے سے نکل رہی تھی تو ایک حوالہ ہے مختصر تھا اور وہ یہ کہ جب جناب زینب کی سواری کا وقت آیا تو عباس نے زانو کو کم کیا اور حسین ابن علی نے بہن کے بازو کو تھاما ہے اور علی اکبر نے پردے کو اٹھایا ہے. یہ 3 نام ساتھ آئے ہیں اور جب یہ سواری منزل سوخ سے آگے بڑھ گئی یعنی مکے کے بعد منزل سوخ سے جب یہ سواری آگے بڑھ گئی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی تو ایک دن یہ دیکھا کہ سویرے علی اکبر باپ کی خدمت میں حاضر. بیٹے کی صورت دیکھی، کہا میرے لال آج جلدی آئے، صبح بہت سویرے آ گئے. کہا بابا کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. شاہ میں علی اکبر کیا خواب دیکھا؟ کہا بابا میں نے خواب دیکھا ایک صحرائے لق و دق ہے، اس میں بہت سے درندے آپ پہ حملہ کر رہے ہیں اور بابا میں نے یہ دیکھا کہ آپ لہو کی ندی میں کھڑے ہیں
تھوڑی دیر نہ گزری تھی میں نے دیکھا بابا آپ کا داہنا ہاتھ کاٹا گیا، تھوڑی دیر بعد بابا آپ کا بایاں ہاتھ کاٹا گیا، اس کے بعد آپ کی کمر ٹوٹ گئی بابا، میری آنکھ کھل گئی۔ بابا اس کی تعبیر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ صحرائے لقطہ، وہ کربلا ہے، وہ جو درندے حملہ کر رہے ہیں علی اکبر وہ شامیوں کوفی ہیں، اور ہاں میرے لال وہ جو میری کمر ٹوٹے گی وہ عباس کی شہادت ہے، میرا بایاں بازو کٹ جائے گا وہ حسن کے لال کی موت ہے، اور یہ کہہ کے چپ ہو گئے۔ علی اکبر نے کہا بابا وہ آپ کا سیدھا ہاتھ، حسین ابن علی کرسی سے کھڑے ہو اور صحرا کی طرف چلے، علی اکبر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، کہتے ہیں بابا وہ آپ کا سیدھا ہاتھ کیا ہوگا، کون ہوگا؟ تو مل کے کہنے لگے علی اکبر میں نے کرسی کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ پھوپھی سن رہی تھی، پھوپھی سن رہی تھی۔ علی اکبر آہستہ بولو میرے لال وہ تم ہوگے۔ علی اکبر آج شب جمعہ علی اکبر یاد آ گئے۔ فرزند رسول یہ ادائے قلیل کو قبول فرمانا۔ وہ وقت آیا جبکہ جنگاہ میں علی اکبر آئے، باپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ محرم کی دوسری تاریخ تھی، شام کا وقت تھا کہ باپ نے مڑ کے کہا علی اکبر تم سمجھ گئے نا یہ کربلا ہے، تم نے جو خواب دیکھا تھا یہ یہاں اس کی تعبیر ملے گی۔ تو ایک مرتبہ مسکرا کے نزدیک آ کے کہنے لگے بابا ذرا میرا مقتل بتلا دیجئے۔ بابا میں کہاں گروں گا گھوڑے سے؟ ایک مرتبہ بیٹے کی صورت دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی اکبر باپ سے پوچھتے ہو؟ ہاں علی اکبر وہ ہے تمہارے گرنے کی جگہ۔ علی اکبر بڑے جری تھے، علی اکبر بڑے بہادر تھے، علی اکبر بڑے غیور تھے۔ علی اکبر کی مختصر تعریف یہ کہ اگر علی کے نائب عباس تھے، اور اگر فاطمہ کی نائب زینب تھی، اور اگر امام حسن کی نیابت قاسم کر رہے تھے، اور اگر محمد عربی کے نائب حسین ابن علی تھے تو حسین کے نائب علی اکبر۔ یہ ہے منزل علی اکبر، اور یہ وہ شہید ہے جس کے لیے امام زمانہ سلام کے بعد کہتے ہیں، امام زمانہ سلام کرتے ہیں علی اکبر سے اور کہتے ہیں السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، سلام ہو میرا اس علی اکبر پر جو اولاد ابراہیم کا پہلا شہید، وہ فخر اسماعیل ہے، وہ رشک یوسف ہے۔ علی اکبر کیا کہنا اس شہزادے کی ہمت جرأت کا۔ حسین ابن علی شب عاشور جب نکلے ایک ایک کے خیمے میں اپنے پدر گرامی کی تعصی کرتے ہوئے، امیر المومنین نے 19ویں رمضان کو رات بسر کی ہے تاروں کو دیکھتے، حسین ابن علی نے امیر المومنین نے شب ضربت رات بسر کی ہے آسمان کے تاروں کو دیکھتے، اور حسین ابن علی نے شب عاشور بسر کی ہے اپنے آنکھوں کے تاروں کو دیکھتے، ایک ایک کے خیمے میں جاتے اور دیکھتے کون کیا کر رہا ہے۔ شب عاشور جب آئے ہیں ام لیلہ کے خیمے میں تو دیکھا علی اکبر لیٹے ہوئے، ماں سرہانے بیٹھی ہوئی، اور ماں اور بیٹے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ علی اکبر کل میں تم کو کیسے دیکھ سکوں گی میرے لال؟ تو علی اکبر کہتے تھے اماں کل کا دن ہے فقر و مباحات کا، کل کا دن ہے ناز کا، تفاخر کا، کہ اماں قیامت کے دن جب آپ آئیں گی میری جدہ ماجدہ کے سامنے تو کس عزم کے ساتھ اور کس افتخار کے ساتھ آپ یہ کہیں گی کہ شہزادی میں نے اپنی کمائی آپ کے بیٹے پر خرچا۔ ام لیلہ کو دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، تشفی دے رہے ہیں، جرأت دلا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے دعائیں دی
ہاں یہ وہ بیٹا ہے جس سے باپ کا نام روشن رہے گا، ہاں یہ وہ فرزند ہے جس سے حسین کا نام روشن رہے گا۔ وہ وقت آیا کہ حبیب گئے، لاش آئی، حر گئے، حسین ابن علی خود گئے حر کو سنبھالنے کے لیے، زہیر ابن قین بدری شہید ہو گئے، عابس ابن ابی شبیب شاکری شہید ہو گئے، مسلم نے اوسجا شہید ہو گئے، اصحاب کی باری ختم ہوئی۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ اعزاء کے اطراف کھڑے ہو گئے حسین ابن علی کے، اون و محمد کو بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ ہاں بچوں اجازت مانگ لو، ہاں بچوں اب نہ رکو، ہاں ماموں پر فدا ہونے کا یہی وقت ہے۔ ایسے میں نگاہ جلال حسینی علی اکبر پہ پڑی اور کہا تقدم ولدی، بیٹا اب تم چلو، علی اکبر اب تم چلو۔ یہ خبر جیسے ہی خیمے میں پہنچی ایک مرتبہ کنیز نے آواز دی، علی اکبر آؤ پھوپھی بلا رہی ہے۔ علی اکبر آؤ پھوپھی بلا رہی ہے۔ بہت توجہ سے سنیے، یہ چند الفاظ اہم ہیں۔ علی اکبر چپ ہو گئے، باپ نے اجازت دی اور ایک مرتبہ پھوپھی نے آواز دی ادھر آؤ۔ علی اکبر چپ ہو گئے، اب باپ کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ تو حسین ابن علی نزدیک آئے اور کہا میرے لال گھبرانا نہیں، میں خود چلوں گا تمہاری پھوپھی کے پاس، میں خود چلوں گا، تم اکیلے نہ جا سکو گے میرے لال، تم کو پالا ہے زینب، تم کو پالا، میں ساتھ چلوں گا، میں ساتھ چلوں گا، گھبرانا نہیں۔ مگر ایسا کرو علی اکبر، پہلے ام لیلا سے اجازت لے لو، پہلے ام لیلا سے اجازت لے لو۔ علی اکبر دوڑے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا اماں کل رات کو بھی عرض کر رہا تھا بابا نے مجھے سب سے پہلے اجازت دے دی، میں بڑا خوش نصیب ہوں، اماں اب مجھے نہ روکو، اماں اب مجھے نہ روکو، کل محشر کے دن آپ کا جلال دیکھنا، کل محشر کے دن آپ کا اجلال دیکھنا۔ بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی، کہا جاؤ علی اکبر خدا کے حوالے، علی اکبر جاؤ خدا کے حوالے کیا۔ فوراً باہر آئے، کہا کیوں علی اکبر اجازت مل گئی؟ کہا ہاں بابا اماں نے اجازت دے دی، بس اتنا سننا تھا کہ بیٹے کا ہاتھ میں لیا، شہزادی زینب کے خیمے کے پاس آئے، کنیز نے پردے کو اٹھایا، باپ بیٹے دونوں ساتھ داخل ہوئے، وہاں سر جھکائے ہوئے شاہ کی خار بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سر کو اٹھا کے دیکھا تو دیکھا باپ بیٹے دونوں آئے ہیں، تو بے اختیار کہنے لگی کیوں علی اکبر بابا کو ساتھ لائے نا۔ علی اکبر اکیلے نہ آ سکے۔ اب علی اکبر چپ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا زینب آج تک ایسا ہوا کہ ہر موقع پر تم نے کوئی خواہش کی اور میں نے تکمیل کی، تم میری ماں کی جگہ ہو، اگرچہ تم چھوٹی بہن ہو، مگر جو تم نے کہا حسین نے اس کی تکمیل کی۔ زینب آج حسین کا دل کچھ چاہتا، آج میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں اور تم اس کی تکمیل کر دو۔ کہا بھائی کیا حکم ہے؟ کہا زینب علی اکبر کو نہ روکو، علی اکبر کو نہ روکو، آج حسین کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے، آج حسین کے صبر کا امتحان ہو رہا۔ ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، کہا علی اکبر اسی دن کے لیے پالا جاؤ۔ علی اکبر خدا کے حوالے کیا۔ علی اکبر نے تعظیم سے پھوپھی کو سلام کیا، باپ کے ساتھ باہر آئے، باپ نے ہاتھ تھام کے کہا علی اکبر ماں سے رخصت ہو چکے، پھوپھی نے اجازت دے دی، میرے لال اب ذرا میرے ساتھ میرے خیمے میں آؤ۔ باپ کے خیمے میں آئے، علی آواز دی حسین ابن علی نے میرے نانا کے تبرکات لائے جائے، رسول اللہ کے تبرکات کے صندوق آئے۔ حسین ابن علی نے ایک صندوق کو کھولا، نانا کا امامہ نکالا، علی اکبر کے سر پر رکھا، نانا کی آبا علی اکبر کے کاندھے پر ڈال، نانا کے اسلحے جنگ لگائے اور سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور کہا علی اکبر آج نانا نظر آ رہے ہیں۔ خیمے کے باہر آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔
یہ کہہ کے دیکھو ابن سعد کی طرف اور کہا ابن سعد قطع اللہ نسلک کما قطعت نسلی، ابن سعد اللہ تیری نسل کو قطع کر دے، تو نے میری نسل کو قطع کر دیا۔ عباس کانپ رہے ہیں، قاسم ابن حسن لبل رہے ہیں، اور محمد حیران ہے کہ گھر کا مالک کنبے کا سردار کیا کر رہا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر میدان کو جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز کوئی ہے میری گھوڑے بچے کے لیے، میرے بچے کے لیے سواری کا لانے والا، سواری سامنے آئی، رکاب کو تھاما، بیٹے کو سوار کیا اور کہ علی اکبر مڑ مڑ کے باپ کو دیکھ کے جاؤ، مڑ مڑ کے باپ کو دیکھ کے جاؤ۔ علی اکبر چلے اور بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں، دیکھا کہ حسین بھی آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں۔ رک گئے، کہا بابا آپ کیوں آتے ہیں؟ تو روکے گا تم نہیں جاتے ہو میرے لال، میری جان جا رہی۔ علی اکبر کود پڑے، گھوڑے سے کود پڑے، نزدیک آئے، قدم بوسی کی عزت حاصل کی، باپ کے گوش اقدس میں کچھ کہا۔ یہ میری تقریر کے آخری حصے ہیں مگر بہت غور سے سنیے، صاحبان اولاد یہاں جمع ہیں۔ علی اکبر جب نزدیک آئے قدر گرامی کے تو بیان کرتا ہے حمید ابن مسلم، میں نے اندازہ کیا بیٹے کے قد کا، حسین ابن علی سے کچھ قد لمبا ہی تھا، بیٹے کا قد کچھ لمبا ہی تھا، اس لیے کہ جب باپ کے کان میں دہنے اقدس رکھا ہے تو علی اکبر اونچے معلوم ہو رہے تھے۔ حسین ابن علی نے پکار کے رونا شروع کیا۔ جب واپس آئے تو شہزادی زینب نے کہا کہ آقا کیا بات تھی؟ بیٹے نے کیا کہا؟ تو کہا بہن دنیا میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے، بہن یہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیت کرتا ہے کہ بابا جب میں مر جاؤں میرے لاش خیمے میں نہ لا، میری ماں غریب ہے پر جیسی ہے۔ آپ حضرات مجھے معاف کریں گے کہ میں نے آج اس ذکر کو چھیڑ دیا، میں بارگاہ فرزند رسول میں یہ معروضہ کرتا ہوں کہ فرزند رسول آج کربلا کی عادت کی طرف سے اس ذاکر کو عزت حاصل ہو رہی ہے کہ علی اکبر کا یوں تذکرہ کرے اور سننے والے آج اس طرح سے سن رہے ہیں۔ بیٹا چلا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا کہاں ہے ام لیلا؟ اور کیا مولا خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے، کہہ دو ام لیلا سے سر کے بالوں کو کھول دے، کہہ دو ام لیلا سے کہ زمین کا فرش ہٹا دے اور ایک مرتبہ دعا کرے، ماں کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے۔ ام لیلا نے سر کے بال کھول دیے، فرش کو ہٹا دیا، ایک مرتبہ سر کو رکھ دیا مٹی پر، کہا اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے لال کو ایک مرتبہ پھر ملا۔ دعا قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی۔ دیکھا کہ شہزادہ بے اختیار تیزی سے باپ کی طرف آ رہا، گھوڑے سے کود پڑے، تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ کہا بابا آپ نے دیکھا علی اکبر کی جنگ؟ کہا میرے لال کیوں نہ ہو، علی کے پوتے ہو نا۔ تو کہنے لگے بابا آج دل کے حوصلے نکل جاتے اگر پانی مل جاتا، اگر پانی مل جاتا بابا آج جنگ کا حوصلہ نکل جاتا۔ علی اکبر جاؤ جاؤ ساقی کوثر سے راز کریں گے میرے لال۔ علی اکبر تسلیم کر کے چلے، ماں نے بھی دور سے دیکھا، پھوپھی نے بھی دور سے دیکھا، علماء مقاتل نے بیان کیا کہ علی اکبر خیموں میں نہیں آئے، باپ کو سلام کر کے چلے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ آواز آئی آؤ بابا، آؤ بابا، یا علی کہہ کے حسین اٹھے،
نگاہ جلال سے عباس کو دیکھا، مطلب یہ عباس اب نہ آنا. قاسم کو دیکھا، مطلب یہ قاسم اب نہ آنا. اب حسین تنہا جائے گا. آج حسین کے صبر کا امتحان ہے. جلدی جلدی چلے، نہ نالا کیا، نہ روئے، نہ فریاد کی، نہ اشک بہائے، نہ اضطراب کا اظہار کیا. ادھر فوجوں نے اپنے اپنے سواروں کو آگے بڑھا دیا اور سرداران لشکر جھکے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ حسین کس طرح سے آتے ہیں بیٹے کی لاش. ایک مرتبہ بڑے اطمینان کے ساتھ آئے، بڑے سکون کے ساتھ آئے. دیکھا بیٹا زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. حضرت یوسف سے ملاقات کے لیے جب یعقوب آئے تھے تو بہت دور سے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا تھا. گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے. حسین بھی گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے اور ایک مرتبہ جب بیٹے کے قریب آئے تو بیٹے کے سر اقدس کو زانو پر رکھا اور وضع قدہ علی قدہ، اپنا رخسار بیٹے کے رخسار پر رکھا. وہ قال ثلاث مرات، اور 3 مرتبہ کہا علی اکبر، علی اکبر، علی اکبر. علی اکبر نے ادھر آنکھیں کھولی، ادھر پھوپھی کی آواز آئی علی اکبر. الہی و سیدی و مولایا، خداوندا پریشان حالوں کی دعاؤں کو قبول فرما. جو حیران ہیں، جو سرگشتہ ہیں، ان کے دلوں کی حالت کو تو بہتر جانتا. علی اکبر کا واسطہ، علی اکبر کی جوانی کا واسطہ. چلو گھر چلو، چلو کب سے روتی ہے مادر، چلو گھر چلو، کب سے روتی ہے مادر، چلو گھر چلو. اس اندھیرے میں لینے بہن آئی ہے، اس اندھیرے میں لینے بہن آئی ہے. اٹھ کے دیکھو ذرا کیا بہن لائی ہے، کو سر ہے حاضر، چلو گھر چلو، چلو گھر چلو. اٹھ کے دیکھو تو بھیا سکینہ ہوں میں، اٹھ کے دیکھو تو بھیا سکینہ ہوں میں. دختر قلب شاہ مدینہ ہوں میں، سونا ہے ساگر، چلو گھر چلو، چلو گھر چلو. خالی جھولا تیرا ماں جھلاتی رہی، خالی جھولا تیرا ماں جھلاتی رہی. لوریاں دے کے تجھ کو سلاتی رہی، ماں بلاتی ہے اصغر، چلو گھر چلو، ٹھوکرے سب سے ماختر میں کھاتی ہوں میں، سب سے ماختر میں کھاتی. جاگ جاؤ کہ بھیا جگاتی ہوں میں، جاگ جاؤ کہ بھیا جگاتی ہوں. ہونے والی ہے اب تو سحر، گھر چلو، قافلہ کچھ کرنے کو تیار ہے، قافلہ کچھ کرنے کو تیار ہے. صرف مردوں میں ایک بھائی بیمار ہے، صرف مردوں میں
ستمگر چلو جب تلک نجم باقی یہ پانی رہے یاد اصغر کی تشنا دہانی رہے آج کو سر کے مالک ہے سرور چلو بھیجا ہے خط میں کچھ پیام بھیجا ہے خط میں کچھ پیام دو بانو اس کی دختر خوش درام ہے جو زوجہ حسین علیہ السلام ہے حسین علیہ السلام ہے جو زوجہ حسین علیہ السلام ہے لے کے میں مدینے میں پہنچا جو ایک بار لے کے میں مدینے میں پہنچا جو ایک بار دیکھا نہیں ہے گھر میں شہنشاہ نامدار دیکھا نہیں ہے گھر میں شہنشاہ نامدار پر ایک مریض لڑکی تھی با چشم اشک بار ایک مریض لڑکی با چشم اشک بار پوچھا حسین کو تو وہ بولی یہ دل پگار پوچھا حسین کو تو وہ بولی یہ دل پگار ارے ہم کم نصیب رونے کو اس اجلے گھر میں ہیں بچے بھی خوش بھی سید والا سفر میں ہے بچے بھی خوش بھی سید والا سفر میں ہے بچے بھی خوش بھی سید والا سفر میں ہے پوچھا جو میں نے کون ہے تو غم کی مبتلا پوچھا جو میں نے کون ہے تو غم کی مبتلا بولی مری کیا کہوں تو سے یہ ماجرا بولی مری کیا کہوں تو سے یہ ماجرا مشتاق دیگر جانے مرتضی مشتاق دیگر جانے مرتضی راہی ہوا یہ سن کے وہاں سے باعثرات راہی ہوا وہاں کے وہاں سے باعثرات طے منزلوں کو کر کے یہاں پہنچا میں شتاب منزلوں کو کر کے یہاں پہنچا میں شتاب پوچھا کسی سے میں نے تو اس نے دیا جواب پوچھا کسی سے میں نے تو اس نے دیا جواب بے دفن ہے زمین پہ پڑا ابن بوترا بے دفن ہے زمین پہ پڑا ابن بوترا ارے سن لے کے گل ہے بیویوں میں شور و شین کا کن باہدے رضا تیرے آقا حسین کا کن باہدے رضا تیرے آقا حسین کا رضا تیرے آقا حسین کا سب فوج کٹ گئی کوئی یاور نہیں رہا سب فوج کٹ گئی کوئی یاور نہیں رہا قاسم نہیں رہا علی اکبر نہیں رہا قاسم نہیں رہا علی اکبر نہیں رہا شش ماہ بے زبان علی اکبر نہیں رہا شش ماہ بے زبان علی اکبر نہیں رہا
زینب کا آقا کوئی برادر نہیں رہا، زینب کا آقا کوئی برادر نہیں رہا، ٹھیک بات عصر جو رنجوں میں حل ہوا، المختصر کے خاتمہ پنجتن ہوا، المختصر کے خاتمہ پنجتن ہوا، جب حال کر چکا یہ بیان وہ شتر سوار، جب حال کر چکا یہ بیان وہ شتر سوار، خود مثل ابر روتی ہے ساجد دل پگار، آواز دی یہ بانو بے کس کو ایک بار، آواز دی یہ بانو بے کس کو ایک بار، اما جم سے آیا ہے ساتھ بالدار، اما جم سے آیا ہے ساتھ بالدار، پیغام جو دیتے نہ ہو وہ دیجیے اسے، نانی کا خط جو آیا ہے سن لیجیے اسے، نانی کا خط جو آیا ہے سن لیجیے اسے، نانی کا خط جو آیا ہے سن لیجیے اسے، آپ کے اس بیان سے ہوا حشر سا آیا، آپ کے اس بیان سے ہوا حشر سا آیا، رونے لگی یہ سنتے ہی بانو ناتوار، رونے لگے یہ سنتے ہی بانو ناتوار، منہ کر کے قتل گاہ کی جانب بسات بغار، منہ کر کے قتل گاہ کی جانب بسات بغار، کرنے لگی تصور شابیر میں بیان، کرنے لگے تصور شابیر میں بیان، ارے قاصد عجم سے آیا ہے تشریف لائیے، خط کا جواب کیا لکھوں مولا بتائیے، خط کا جواب کیا لکھوں مولا بتائیے، خط کا جواب کیا لکھوں مولا بتائیے، اب اس سے تب وہ کہنے لگی یہ بساد نام، اب اس طرح وہ کہنے لگے یہ بتا دو، اس خط کو تم پڑھو تو صحیح اے اسیر غام، اس خط کو تم پڑھو تو صحیح اچھی بات، کیا اس میں والدہ نے کیا ہے مجھے رقم، کیا اس میں والدہ نے کیا ہے مجھے رقم، عابد نے جب کی کھولا لفافہ بچشم نام، عابد نے جان کے کھولا لباس بچش میں نام، ارے خط پڑھ کے غم سے جان کو کھونے لگے امام، بانوں کے منہ کو دیکھ کے رونے لگے امام، بانوں کے منہ کو دیکھ کے رونے لگے امام، پھر بولے ذات کر کے یہ ہے آپ کو لکھا، پھر بولے ذات کر کے یہ ہے آپ کو لکھا، پھر بولے ذات کر کے یہ ہے آپ کو لکھا، پھر بولے ذات کر کے یہ ہے آپ کو لکھا، باری مجھے ہے تم سے بس اس بات کا گلا، باری مجھے ہے تم سے بس ایک بات کا گلا، دیکھا نہ تم نے حال شہر شاہ دوسرا، دیکھا نہ تم نے حال شہنشاہ دوسرا، ہے اشتیاق دید مجھے حد سے بھی سوا، اشتیاق دید مجھے حد سے بھی سوا، ارے ارمان ہے کہ دیکھوں شہر مشرق نفا، ہمراہ لے کے آؤ جناب حسین کو، ہمراہ لے کے آؤ جناب حسین کو، ہمراہ لے کے آؤ جناب حسین کو، لکھا ہے پھر کہ شاہ کی
ہم شیر کو سلام دیتا ہے مشک جان کے ہم شیر کو سلام کلثوم اور رقیہ دلگیر کو سلام کلثوم اور رقیہ دلگیر کو سلام سب اہل بیت صاحب تطہیر کو سلام سب اہل بیت صاحب تطہیر کو سلام اور سب کے پہلے حضرت شبیر کو سلام اور سب کے پہلے حضرت شبیر کو سلام ماں سب کا ایک اور ہے یہ التجا میری ام البنی کے لال کو پہنچے دعا میری ام البنی کے لال کو پہنچے ایک بات اور یاد رکھے میری ذی شعور 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 اصغر کی جب حدود بڑھائی بس سرور اصغر کی جب حدود بڑھائی بس سرور رکت نصیب ماں کو بھی بلوائی ہو ضرور رکت نصیب ماں کو بھی بلوائی ہو ضرور ہوئے پسر کی دودھ بڑھا میرے حضور ہوئے پسر کی دودھ بڑھا میرے حضور ورنہ ملو کہ جب مشرق سے تیرا گلا کروں گی جناب حسین 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 سے خط پڑھ کے بیویوں میں ہوا حشر صاحب خط پڑھ کے بیویوں میں ہوا حشر صاحب عابد نے تب یہ مادر غم دیدہ سے کہا عابد نے تب یہ مادر غم دیدہ سے کہا فرمائیے جواب لکھوں اب میں اس کا کیا فرمائیے جواب لکھوں اب میں اس کا کیا وہ بولی لکھ دو میری طرف سے بسات بکا وہ بولی لکھ دو میری طرف سے بسات بکا جنت سے کہ فاطمہ بیٹے کو ہو گئی اماں حسین مر گئے میں راز ہو گئی ہر ماں تمہیں تو شادی اکبر کا ہے وہاں ہر ماں تمہیں تو شادی اکبر کا ہے ہر ماں تمہیں تو شادی اکبر کا ہے وہاں ہر ماں تمہیں تو شادی اکبر کا ہے وہاں اب کیا لکھوں جو خیر ہوا علما کیا لکھوں جو خیر ہوا جمع کے دل پہ لگی خیر کی سنا جمع کے دل پہ لگی خیر کی سنا شادی کے بدلے ماتم اکبر ہوا یہاں شادی کے بدلے ماتم اکبر ہوا یہاں ارے وہ مر گئے خوشی کا مزہ ساتھ لے گئے 18ویں برس میں ہمیں داغ دے گئے 18ویں برس میں ہمیں داغ دے گئے 18ویں برس میں ہمیں داغ دے گئے اماں سنا حال علی اصغر صغیر اماں سنا حال علی اصغر صغیر
گردن پہ تین بھال کا مارا شقین تیر گردن پہ تین بھال کا مارا شقین تیر اگلا تڑپ تڑپ کے شلو کے پہ اس نے شیر اگلا تڑپ کے شلو کے پہ اس کا شیر ہاتھوں پہ اپنے باپ کی وہ ہو گیا آخر ہاتھوں پہ اپنے باپ کے وہ ہو گیا ارے اماں ذرا بھی آنا اس ملکان کی اصغر کی رن میں دودھ بڑھا کے خزان کی اصغر کی رن میں دودھ بڑھائے خزان کے اصغر کی رن میں دودھ بڑھائے خزان کے لکھوں میں حال شہر شاہ کربلا لکھوں میں حال شہر شاہ کربلا بے دفن ہے زمین پہ لاشا حسین کا زمین پہ لاشا حسین کا کلثوم اور حضرت زینب ہے بیردار کلثوم اور حضرت زینب ہے بیردار چادر اتار لی میرا سر ہے کھلا ہوا چادر اتار لی میرا سر ہے کھلا